بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابالغ کی امامت کا مسئلہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب عرض کیا ہے کہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا ماشاءاللہ سے اس کورس کا تیسرا دن ہے، اور آج کے سبق میں زیادہ تر مسائل ہیں، تفصیلات اوپر آپ نے دیکھ لی ہیں۔ تو آج کے سبق میں زیادہ تر مسائل ہیں جو نماز کے دوران بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی ان کا تعلق ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو نماز کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ اس میں اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو آپ اپنی نماز کو نماز کے دوران درست بھی کر سکتے ہیں۔ تو مختلف مسائل ہیں اور بڑا اہم سبق ہے آج کا، جس میں سب سے پہلا مسئلہ آپ نے دیکھا کہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہاں نابالغ سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی داڑھی نہ آئی ہو۔ داڑھی آنا نہ آنا یہ کوئی بلوغت کا معیار نہیں ہے، اور بلوغت کا معیار پہلے زمانے میں جو فقہا نے لکھا ہے عمر کے اعتبار سے تو 18 سال کی عمر لکھی ہے، لیکن فی زمانہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف طاغوت کی یلغار ہے، اور فحاشی اور اور بچوں کی موبائل کے ذریعے سے ویڈیوز تک رسائی، اور پھر ہمارا معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بلوغت کی عمر یہ نہیں کہی جا سکتی کہ 18 سال ہے۔ بعض بچے 10-12 سال کی عمر میں بھی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، بعض 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس بچے سے پوچھ لیا جائے، اس کے والدین سے پوچھ لیا جائے جس بچے نے تراویح پڑھانی ہے کہ بچہ بلوغت کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ تو اس کی مختلف علامات ہیں، وہ یقیناً وہاں کے جس مسجد کے امام ہیں وہ بہتر انداز میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ علامات کے حوالے سے پوچھنا ہو تو پرسنل میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ امامت کروانے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، خواہ وہ فرض نماز کی امامت ہو یا نفل نماز یعنی تراویح کی امامت ہو، سنت مؤکدہ کی امامت ہو، جس عمل کی بھی ہو، بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ امام بالغ ہو۔ آگے کچھ آثار نقل کیے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمارے نہانا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم، کہ ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا تھا اس بات سے کہ ہم لوگوں کو امامت کرائیں مصحف میں، یعنی قرآن دیکھ کر ہم پڑھیں، اس چیز سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ مسئلہ کل کے سبق میں گزر چکا کہ تراویح کے دوران آپ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور ہمیں اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہم امامت کروائیں مگر بالغ آدمی، یعنی جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے وہ امامت کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے لا یؤم الغلام حتی تجب علیہ الحدود، کہ بچہ اس وقت تک امامت نہیں کروا سکتا جب تک کہ اس پر حدود نافذ نہ ہو سکے، یعنی جو شرعی حدود ہیں، سزائیں ہیں، جب وہ سزا کا مستحق بنے گا، یعنی خدا نہ خواستہ اگر اس سے کوئی جرم ہو تو اس پر وہ سزا نافذ کی جا سکے،
اگر وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، تو ظاہر ہے نابالغ پر نہیں کی جا سکتی۔ جب اس پر سزا نافذ نہیں ہو سکتی تو ایسا شخص امامت کا بھی اہل شمار نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں۔ دوسرا مسئلہ ذکر کیا ہے تراویح کی اجرت کا۔ کیا حافظ قرآن کے لیے تراویح کا معاوضہ لینا جائز ہے؟ رقم طے کر کے تراویح پڑھانا کیسا ہے؟ اور اگر مقتدی اپنی خوشی سے ہدیہ دیں تو امام کے لیے لینا کیسا ہے؟ گویا یہاں پر تین صورتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ایک ہی سوال میں تین چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ حافظ قرآن جو تراویح سنانے لگا ہے تو جو کمیٹی ہے مسجد کی یا جس ساتھی نے بھی اس کو امامت کے لیے بلایا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اسے اجرت دوں گا۔ جیسے امام صاحب کو، مؤذن کو ہم اجرت دیتے ہیں تو اس کی اجرت بھی آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ امام کی طرف سے اس تراویح پڑھانے والے حافظ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اتنی رقم دی جائے تب میں آپ کے پاس پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مقتدی اپنی خوشی سے ہدیہ دینا چاہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ یاد رکھیے اس معاملے میں بعض حضرات نے تو بڑی سختی سے کام لیا ہے۔ جو یہاں جواب لکھا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں ابھی۔ تو بعض حضرات نے تو اس میں بڑی سختی سے کام لیا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، نہ ہدیہ لینا جائز ہے، نہ اجرت لینا جائز ہے، نہ اس کا معاوضہ لینا، یعنی اگر کمیٹی خود طے کر کے دے تب بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کی صورت یہ لکھی ہے محققین اکابر اور دور حاضر کے مستند مفتیان کرام نے کہ تراویح کا معاوضہ لینا شرعاً جائز نہیں، اور رقم طے کر کے تراویح پڑھانا بھی جائز نہیں۔ ہاں لوجہ اللہ تراویح پڑھانے والا کوئی حافظ نہ ملے تو تراویح پڑھانے والے کو ماہ رمضان میں نائب امام بنایا جائے، اس کے ذمے ایک یا دو نمازیں مقرر کر دی جائیں اور معقول تنخواہ طے کر دی جائے۔ اگر پہلے سے وہی امام مقرر ہے اور تراویح بھی اس نے پڑھانی ہے تو اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا جائے تو جائز ہوگا، کیونکہ امام کی اجرت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ امام کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھائے، معاوضہ طے بھی نہ کرے، لینے کی نیت بھی نہ رکھے۔ تاہم مقتدیوں میں سے کوئی امام صاحب کو ہدیہ دینا چاہے تو امام کے لیے ہدیہ لینے کی گنجائش ہے۔ اس جواب کے اندر ہمیں ایک اور صورت بھی مل گئی۔ تین صورتیں تو میں نے سوال میں ذکر کی ہیں جن کا جواب میں نمبر وار عرض کروں گا۔ ایک ہمیں اس کے درمیان میں مل گئی چوتھی صورت کہ اگر کوئی تراویح پڑھانے والا ملے ہی نہیں، بغیر پیسوں کے، یا ویسے ہی کوئی لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی پڑھانے والا نہیں مل رہا، تو اب کیا کریں؟ تو چوتھی صورت انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسا کر لیا جائے کہ جس نے تراویح پڑھانی ہے اس کو اس مسجد کا، اس دفتر کا، اس جگہ کا جہاں آپ پڑھوا رہے ہیں تراویح کی نماز، وہاں امام مقرر کر لیا جائے اور اس کے ذمے ایک دو نمازیں، مثلا عشاء کی اس نے تراویح پڑھانی ہے تو بھئی عشاء کی نماز بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یا مغرب اور عشاء رمضان میں آپ ہمارے پاس پڑھائیں گے اور ساتھ تراویح بھی تو ہم آپ کو مہینے کے اتنے پیسے دیں گے، اس طریقے سے متعین کر لیا جائے۔ لیکن امام صاحب کو پھر بھی یہ تلقین کی ہے کہ بھئی آپ دل میں اجرت کا مطالبہ بھی نہ کریں، اس کا دل میں ارادہ بھی نہ رکھیں، خالص لوجہ اللہ، اللہ کے لیے پڑھائیں۔ ایک صورت تو یہ جواز کی آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری صورت یہ ہے جو اوپر سوال میں نے عرض کی کہ مسجد کمیٹی اس کے لیے اپنی طرف سے اجرت طے کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے تراویح سنانے کے لیے تو ہمارا معاشرہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے ابھی کہ وہ یہ سوچے کہ اسے کچھ نہیں دینا۔ یقیناً وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، طے کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ امام صاحب کی طرف سے، تراویح پڑھانے والے حافظ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ فقط
وہ مسجد کمیٹی کا آپس میں مشورہ ہے کہ ہم حافظ صاحب کو یہ دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح تیسری صورت، اگر مقتدی اپنی خوشی سے ہدیہ دیں، یہ عام طور پر ہدیہ ہوتا ہے فردن فردن، یعنی آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، جو اوپر میں نے صورت بتائی ہے کمیٹی والی، وہ تو یہ ہے کہ جو مسجد کے منتظم ہیں وہ آپ کو اکٹھے پکڑائیں گے، 10,000 20,000 جتنا بھی انہوں نے دینا ہے، 5,000، ہر جگہ کا اپنا ماحول ہوتا ہے، بعض جگہ لاکھ تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لاکھ لاکھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس پر ہے، اہل محلہ پر ہے کہ وہ کیا دیتے ہیں، تو وہ ایک اجتماعی شکل ہوتی ہے۔ جو تیسری صورت آپ نے پڑھی ہے کہ مقتدی اپنی خوشی سے ہدیہ دیں، تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فردن فردن دیا جاتا ہے، یعنی اکیلے جی، تو یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ مطالبہ نہ ہو، اس کا اس دل میں خیال نہ ہو۔ چوتھی صورت جو ناجائز ہے جی، وہ یہ ہے کہ رقم طے کر کے تراویح پڑھانا۔ رقم جب طے کر کے تراویح پڑھائی جائے تو ایسا ظاہر ہے نہ تراویح پڑھانے والے کو اجر ملے گا، نہ سننے والوں کو اجر ملے گا، اگرچہ نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ضمن میں ایک اصطلاح کی وضاحت کر دیتا ہوں، شاید آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ جائے۔ قبول کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں دو صورتیں ہیں جسے محقق علماء نے بیان کیا ہے، ایک ہوتا ہے قبول اجابت اور ایک ہوتا ہے قبول اصابت۔ اجابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل قبول ہو گیا جو آپ کے ذمے ایک فرض تھا، وہ ساقط ہو گیا، آپ کے ذمے جو ایک واجب تھا، سنت مؤکدہ تھا، وہ ساقط ہو گیا، گویا آپ ادائیگی کرنے والوں کی فہرست میں آ گئے، لیکن اس پر جو ثواب ملنا تھا وہ آپ کو نہیں ملا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے نمازی نماز پڑھتے ہیں، انہیں 10 گنا اجر ملتا ہے، کسی کو 20 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 100 گنا اجر ملتا ہے، حالانکہ نماز ایک ہے، وقت ایک ہے، جگہ ایک ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نماز پرانے کپڑے کی شکل میں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ پرانے کپڑے کی شکل میں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو پرانے کپڑے کی شکل میں مار دی گئی، اب نماز تو ان کے ذمے سے ساقط ہو گئی، لیکن اس پر جو اجر ان کو ملنا تھا وہ نہیں ملا، اجر ان کو نہیں ملا۔ تو اسی طرح جو انسان جو حافظ قرآن تراویح کی نماز پڑھاتا ہے اور ساتھ مطالبات بھی رکھتا ہے کہ اتنے پیسے لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے جائز نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، ایک امام صاحب نماز پڑھاتا ہے، اس کے لیے پیسے لینا جائز، لیکن اسی چیز کو آپ دیکھیے کہ ایک اچھا اس نے تو صرف نماز پڑھانی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں، اور بس کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، اور دوسرا کوئی بھی صورت اس نے پڑھ لینی ہے۔ لیکن ایک حافظ جب تراویح کی نماز پڑھاتا ہے تو وہ پورا دن اس کی تیاری بھی کرتا ہے، اس کے لیے وقت بھی نکالتا ہے، پھر فرض نماز پڑھانے والا 4 رکعتیں پڑھا کے فارغ، 2-3 رکعتیں پڑھا کے فارغ، جبکہ اسے کم از کم روزانہ 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھانے میں لگ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے پیسے مانگنا، یہ غلط ہے،
ایک ہے پیسے دینا، تو یہ نہیں کہ پیسے دینا بھی غلط ہے، پیسے دینا تو پیسے اجر و ثواب ہے۔ آپ لوگ یقیناً سمجھدار ہیں، میں اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ کو شاید اس مسئلے کی باریکی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، آپ نے کسی کو 1,000 روپیہ قرض دیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے 2 مہینے بعد دے دینا، لیکن آپ نے مجھے لوٹانا ہے 1500۔ آپ نے مجھے لوٹانا ہے 1500، کیونکہ آپ مجھ سے قرض لے رہے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے قرض پر نفع حاصل کیا، اب یہ شریعت کی نظر میں سود ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک سود کا لقمہ ایک کھانا، سود کا ایک لقمہ کھانا 36 بار ماں سے زنا کرنے سے بدتر ہے۔ تو اتنا سخت کام۔ اچھا، دوسری طرف آ جائیے، آپ نے کسی کو 1,000 روپیہ بطور قرض کے دے دیا، بھیا ٹھیک ہے 2 مہینے بعد دے دینا مجھے۔ اب 2 مہینے بعد اس نے آپ سے خوش ہو کر، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ عطا فرمایا، اس کا کاروبار چل گیا یا جو بھی معاملہ ہوا، اس نے آپ کو 1,000 کے بجائے 1,500 دے دیا، وہ جائز ہے اب، بلکہ مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھے ہوں۔ دینا تو 1,000 تھا، لیکن چونکہ آپ نے اس پر احسان کیا تھا 1,000 روپیہ دے کر، آج اس نے مروت میں آ کر، خوشی میں آ کر آپ کو 1,000 کے بجائے 1,500 دے دیا، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ اب اگر آپ ان دو مسئلوں میں صرف فرق سمجھیں، تو پہلے میں کیا تھا؟ مطالبہ تھا آپ کی طرف سے، قرض دینے والے کی طرف سے مطالبہ تھا کہ آپ نے یہ 1,000 میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ نے مجھے 1,500 دینا ہے۔ وہ سود بن گیا، حرام بن گیا، اس کھانے والے پر، کھلانے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آ گئی، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اس کے لیے فلاں فلاں وعیدیں ہیں، اور آخرت میں جہنم کی آگ بھی ہے۔ لیکن دوسری وہی صورت ہے، وہی 1,000 روپیہ قرض ہے اور 500 اوپر دیا جا رہا ہے، اور وہی 1,500 ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے بالخصوص حفاظ کرام سے کہوں گا جو تراویح پڑھاتے ہیں، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی وہ آپ کو 2,000 دیں یا 2,00,000 دیں، یہ ان کا ظرف ہے، جتنا ان کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، ادب و احترام ہوگا، جتنا جتنا ان کو وہ پھرتے ہوں گے، جتنا دے سکتے ہوں گے اتنا ادا کر دیں گے۔ تو کہیں بھی پڑھاتے ہوئے بہرحال دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چونکہ مسئلہ آج کل ہمارے ہاں زیادہ چلتا ہے اجرت کے حوالے سے، تو اور لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں، اس میں غلط فہمی کا، تو اس لیے میں نے اس کی 4 صورتیں بنا کر آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے مسئلہ ہے سجدہ سہو کے اصول، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہاں ترتیب بار لکھا ہوا ہے۔ ان 7-8 صورتوں کو آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سجدہ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے محل سے، محل کا معنی ہوتا ہے جگہ، جیسے رکوع کا ایک ٹائم ہے کہ آپ نے اس ٹائم کرنا ہے، سجدے کا ایک ٹائم ہے، ایک ترتیب ہے، اتحیات پڑھنے کی ایک ترتیب ہے، اتحیات پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد رب اجعلنی دعا پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، تو یہ ایک ترتیبات ہے۔ تو کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا، مؤخر کا مطلب بعد میں ادا کرنا، کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کی مقدار کر دینا۔ ایک رکن کہتے ہیں جیسے آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ لیں، تو یہ ایک رکن ہوا، یعنی سجدہ۔ تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کی مقدار کسی واجب میں تاخیر کرنا، سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اب آپ نے نماز شروع کی، سورۃ فاتحہ پڑھی، اب آگے آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کہاں رکوع پہ اٹھانا تھا، کہاں میں نے بس کی تھی، اب کہاں سے چلنا ہے۔ اگر آپ نے اتنی دیر سوچا جس میں 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم
یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایک رکن کی مقدار تاخیر شمار ہوگی، اور اس پر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر آپ کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی، اگر نہیں کریں گے تو نماز خراب ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دینا، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دینا، تو جو واجبات نماز ہیں آپ دیکھ لیجئے، تو جو فرائض ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ اس کا بھی یہاں پر تعلق آ رہا ہے آگے۔ تو اگر اسے 2 بار ادا کر لیا جائے تو ایسی صورت میں 20 سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ کسی واجب کو متغیر کر دینا، متغیر کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، ایک واجب کی جگہ کوئی اور واجب ادا کر دیا، کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم یا مؤخر کرنا، جیسے واجب کے بارے میں ایسے ہی فرض کے بارے میں، یا جس طرح تھا کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، اسی طرح کسی فرض کو مقرر یعنی 2 مرتبہ بھولے سے ادا کر دینا۔ مثلا سجدہ اب 2 لازم ہے، آپ نے 3 کر لیے، 4 کر لیے۔ رکوع ایک ہے ایک رکعت میں، آپ نے ایک کی جگہ 2 کر لیے، آپ کو خیال نہیں رہا، تو ایسی صورت میں آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور 7 صورتوں میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو یہ نماز دوبارہ قضا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔